السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کرتے تھے اور کب کب کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر والوں پر دم کرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اپنا داہنا ہاتھ وہاں پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے اور اسے شفا دے دے۔ بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، اور ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے۔ جو عورت ہے وہ اپنے محرم مرد پر دم کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھی اور یہ دعا پڑھا کرتی تھی: امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے پالنے والے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اللہ تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ والی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر شرک کی جڑ ہی اکھاڑ دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی درد، دکھ، تکلیف کو دور نہیں کر سکتا تو پھر ہمارا کسی بت کو، کسی پیر کو، کسی اور غیر الہ کو پکارنا ہماری نادانی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو دن رات اہل قبور سے دعا کرتے ہیں، مزارات پر جا کے حاجات مانگتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا رد ہے کہ جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو اپنے شہادت کی انگلی زمین پر لگاتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ تربتا ارزنا بریقتی بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام کے مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پائے ہمارے رب کے حکم سے۔ اور امام نووی نے کہا ہے کہ اپنا تھوک شہادت کی انگلی پر لگا کے اس کو زمین پر رکھنا اور یہ دعا پڑھنا، اس سے اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس جس حصے تک ان کا ہاتھ پہنچ پاتا تھا پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ مجھے اسی طرح سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن شہاب کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے جب وہ اپنے بستر پر لیٹتے تھے اور اسی طرح وہ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ معوذات یہی ہیں سورۃ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق۔ پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی اور برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اپنا ہاتھ بھی پھیرتی تھی۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا چیز پتہ لگتی ہے کہ معوذات کی جو تاثیر ہے وہ ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر، جسم پہ، ساروں پہ بالے لیجیے، تاکہ ایک مصنون عمل ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت شامل ہوگی جو ہمیں ابھی سمجھ نہیں آتی۔ رات کے جو شرور ہوتے ہیں، رات کے جو فتنے ہوتے ہیں، رات میں جو خطرات ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنے کی بھی
تنکین کی ہے، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے ہر تکلیف، شر اور خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ آپ اپنے اوپر اس کو پڑھ کے حفاظت میں آ سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير یا رحمان۔ یہ دعا جو ہے بہت ہی اچھی ہے، اس کا ترجمہ ہم ابھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جامع دعا ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دی ہے۔ میں اللہ کے ان مکمل کلمات کے ساتھ جن کلمات میں سے نہ کوئی نیک نکل سکتا ہے نہ کوئی بدکار، ان مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی تخلیق کردہ اور پھیلائی ہوئی اور اس کے مقام پہ رکھی ہوئی ہر مخلوق کے شر سے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کے شر سے، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ زمین پر پھیلا ہوا ہے اس کے بھی شر سے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کے شر سے، رات کے فتنوں کے شر سے اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور ہر کھٹکھٹانے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہو۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو کتنی جامع یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ نظر سے بچنے کے لیے نظر ہم پہ اثر ہی نہ کرے، کوئی بھی نظر بات، وہ انسانی نظر ہو، جن کی نظر ہو، تو جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہمیں ہر موقع پہ دعائیں سکھائی ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، ہمارے صبح شام کے اذکار ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے اوپر دم کر لینا۔ غسل کے طریقے کو بتا دیتی ہوں، اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ شہاب زہری رحم اللہ ایک جو ہے تابع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہوئی ہے کہ جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے کڈلی کرتا ہے اور پانی اس برتن میں گراتا ہے، پھر اس پہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے اپنی دائیں ہتھیلی پر پانی بہائے، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر اسی طرح پہلے دائیں کوہنی پھر بائیں کوہنی پہ پانی بہائے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے اور دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں پاؤں دھوئے، پھر اسی طرح اپنے گھٹنوں پر پانی ڈالے، پھر اپنی چادر یا شلوار کا اندرونی حصہ مطلب جو ہپ بون سے نیچے آپ کی شرم گاہ کا حصہ ہے اس کو دھویا جاتا ہے۔ اور اس پورے طریقے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پانی جو ہے جو سامنے جس برتن میں پانی اکٹھا کرنے کے لیے رکھا گیا سب پانی اس کے اندر ہی گرے۔ اس کے بعد اس پانی جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے اس کے سر کے پیچھے کی جانب سے وہ پانی ایک ہی دفعہ میں اس کے اوپر بہا دیا جاتا ہے۔ نظر لگنے کا جو دوسرا طریقہ ہے یہ ملتا ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں، اللہ تجھے ہر تکلیف دہ بیماری اور ہر روح بد یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں۔ اور ایک تیسرا طریقہ جو ہے وہ دم کرنے کا یہ ہے کہ مریض کے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ تجھے ہر بیماری سے شفا دے گا اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر بد کے شر سے۔ ایک اور طریقہ جو نظر سے آپ کو نظر لگ گئی تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ مریض کے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کے یہ پڑھا جائے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ تو لوگوں کا پالنے والا ہے، لوگوں کا پروردگار ہے، اس تکلیف کو دور فرما دے اور شفا بخش دے، کیونکہ تو شفا بخشنے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے۔
5واں طریقہ نظر لگنے کے بعد اس سے نکلنے کا یہ ہے کہ مریض کے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کے آخری 3 صورتیں معوذات پڑھی جائیں اور اس پر دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اور بھی دعا بتائی ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو وہ اس شخص کے سینے پر ہاتھ مار کر 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہم عذب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور اس تکلیف کو دور کر دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اسی کا تھوڑا سا حصہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور مزید آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔